مسلم کا لفظ ہے. مسلم کا لفظ ایک اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جس نے دین اسلام کو قبول کیا ہو، بس اتنا. مثلا جو دین اسلام کو قبول کرے وہ مسلم ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہت اچھا ہوتا ہے کسی معنی کو اگر سمجھنا ہو تو اس کے ضد کو سمجھیں. جیسے امام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. تو مثلا اس مسلم کو اگر مخالف میں دیکھیں تو وہ کافر ہوگا. ایک وہ ہے جو اسلام قبول کرتا ہے اس کو مسلم کہتے ہیں، جو اسلام قبول نہیں کرتا اسے کافر کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی نبی یہ آرزو کریں کہ خدایا ہمیں مسلمان مار، مسلم مار، مسلم دنیا سے جائیں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا کوئی نبی یا اس کا ولی یا کوئی وصی یا کوئی مومن خدا سے یہ دعا کرے کہ خدایا ہمیں مسلم دنیا سے اٹھا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم یہاں پہ دوسرے معنی پہ پہنچتے ہیں. مسلم کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ مسلم کا دوسرا مطلب ہے جس انسان نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا ہو، جس نے اپنے پورے وجود کو خدا کے سامنے تسلیم کر دیا ہو، سرنڈر کر دیا ہو، اب یہ مسلم ہے. تو یہ جو ہمارے پاس دعاؤں کے اندر موجود ہے کہ خدایا فلا تموتن الا وانتم مسلمین، الا وانتم مسلمون، کہ مثلا انبیاء نے اپنی ذریہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں تم کو وصیت کر رہا ہوں کہ تم نہ مرنا سوائے یہ کہ مسلمان. کیا مطلب سوائے یہ کہ مسلمان؟ یعنی تسلیم ہوئے ہوئے. اب میں اور آپ اپنی زندگی میں اس کے اوپر کیسے محنت کر سکتے ہیں کہ بھئی جب ہم مر رہے ہوں تو ہم تسلیم کی حالت میں مر رہے ہوں. اللہم یا فاطر السماوات والارض، جو آیہ کریمہ ہمارے پاس موجود ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ، توفنی مسلمہ، میری جان لے تو کس حالت میں؟ کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں. یہ مسلم کون سا ہے؟ سرنڈر ہونے والا. اور اگر کوئی اس حالت میں آ جائے کہ اس کا وجود اللہ کے سامنے سرنڈر ہو چکا ہو، جو میں بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا، تو پھر اس کا نتیجہ ہے کیا ہے؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، پھر وہ صالحین سے ملحق ہے. اور میں شاید آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا ہے پچھلے سال بھی کہ شاید جو مجھے سمجھ میں آیا آخرت کا جو سب سے بڑا درجہ ہے، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، وہ صالحین کا درجہ ہے. کوئی یہ سب سے بڑا درجہ ہے. انبیاء آرزو کرتے ہیں صالحین کی. مثلا خدا نے متعال فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو صالحین سے ملحق کیا ہے. تو یہ صالحین کوئی بہت بڑا درجہ ہے. اور اس کے لیے دعا کی کہ توفنی مسلمہ، خدایا ہمیں اس حالت میں مار، اس دنیا سے اٹھا کہ ہم مسلم ہوں تیرے سامنے، اور اگر ایسا ہوگا تو الحقنی بالصالحین، اور ہمیں صالحین سے ملحق کر دے. تو یہ مسلم کیسے بنتا ہے انسان؟ اس اسلام کے علاوہ جو شروع میں قبول کرتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. ایک دفعہ سب مل کر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. مسلم بننے کے لیے انسان کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے وجود میں جو بھی خواہش ہو وہ خدا کے تابع کر دے. فیملی کی خدمت کرنا ہے، یہ خواہش ہے انسان کے اندر کہ اپنی اولاد کے کام آئے. ہاں خواہش ہے. خدا کے تابع کر سکتا ہے کیا؟ ہاں بالکل کر سکتا ہے. رزق حلال کمانا ہے، رزق کمانا ہے، یہ اچھی خواہش ہے، بالکل اچھی خواہش ہے. خدا کے تابع کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. کھانا کھانا ہے، سونا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، ان کو خدا کے تابع کر سکتا ہے؟ بالکل خدا کے تابع کر سکتا ہے. ہر چیز کو خدا کے تابع کر سکتا ہے. ہاں گناہ خدا کے تابع نہیں ہو سکتا. اگر گناہ کرے گا وہ خدا کی تبعیت میں نہیں آئے گا. اگر وہ مثلا اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی طرف جائے گا یہ خدا کی تبعیت میں نہیں آئیں گے. جو کچھ اس کے سوا ہے وہ سب خدا کی تبعیت میں آ سکتا ہے. تو اگر کوئی شخص اس طرح کرنا شروع کر دے کہ وہ اپنی محبت کو، اپنے جذبوں کو، اپنی پسند ناپسند کو خدا کے تابع کر لے، یہاں سے وہ اس دوسرے معنی میں مسلم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر وہ دوسرے معنی میں مسلمان ہوا تو پھر بہت ساری حدیث قدسی ہیں جس میں خدا متعال نے بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ یہ کرے تو میں اس کے لیے کیا کروں گا، پھر خدا اس کے لیے کیا کرے گا. تو یہ جو ہم اور آپ کرامات سنتے ہیں معجزوں کے ٹائپ کی جو اولیاء الہی سے صادر ہوتی ہیں، یہ عام بندوں سے صادر ہو جائیں گی اگر وہ
اپنے آپ کو تسلیم کرنا شروع کر دیں، اور اس کی پریکٹس ہم لوگ شروع کر سکتے ہیں. تو ہم اس موقع پہ تو نہیں پہنچ پا رہے، لیکن ہم اس کی پریکٹس میں کچھ چیزیں کر سکتے ہیں. ایک دو پوائنٹ بہت تیزی سے عرض کروں گا اور